تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ ترجمہ: اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف جانے لگیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو نظام کائنات تہو بالا ہو جائے گا، نہ آسمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا اور نہ زمین باقی رہے گی۔ پہاڑ بھی روئی کے گالے کی طرح ہوا میں تیرنے لگیں گے، انسان بھی جلے ہوئے کیڑے پتنگوں کی طرح بے سدھ ادھر ادھر گرے پڑے ہوں گے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیزی سے خداوند ذوالجلال کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑیں گے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اجداسن اس کا واحد جادہ سن ہے، یعنی قبریں۔ ینسلون کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ جوہری لکھتے ہیں ناسلہ کا معنی ہے تیزی سے بھاگنا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں یعنی تیزی سے چلنا۔ آیت کا معنی ہے کہ وہ بڑی سرعت اور عجلت سے قبروں سے باہر نکل رہے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ترجمہ: اس وقت کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے، کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے ہماری خوابگاہ سے۔ آواز آئے گی یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ منکرین قیامت قبروں سے نکل کر جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو اپنا سر پیٹ لیں گے اور کہیں گے آج تک ہم اس کا انکار کرتے رہے، اسے محال عقلی گردانتے رہے، لیکن ہمیں پکڑ کر یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پوچھیں گے کون ہے جس نے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے جگا کر یہاں لا کھڑا کر دیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پہلے نفخ اور دوسرے نفخ کے درمیانی مدت میں کفار سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا اور وہ سو جائیں گے۔ اس وقت تعصب کی پٹی آنکھوں سے کھل جائے گی، یاد آ جائے گا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور ہم اس کو جھٹلاتے رہے اور اس کے پیغمبروں کو جھوٹا کہتے رہے اور ان پر یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ ایسی انہونی باتیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ہائے آج پتہ چلا کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا اور اس کے پیغمبروں نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا وہ سچ تھا، ہم ہی کم بخت اور نادان تھے کہ اس کو نہ مانا، اور آج ان حالات سے دوچار ہیں کہ نہ جائے ماندان نہ پائے رفتن۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کے سوال کا جواب فرشتے دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 53۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون۔ ترجمہ: نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ پھر ایک اور ہولناک قسم کی آواز آئے گی اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 54۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر ذرہ بھر اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ اس روز کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون۔ ترجمہ: بے شک اہل بہشت آج حسب مراتب اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ اہل جنت پر نعیم جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ وہاں کی لذتوں اور لطف و سرود میں اس طرح کھو جائیں گے کہ انہیں دوسری کسی بات کی خبر تک نہ ہوگی۔ وہ اور ان کی نیک بخت بیویاں ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں مرصع اور آراستہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ہر قسم کے پھل زرعی کعبوں میں رکھ کر حور و غلمان ان کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو چیز طلب کریں گے مہیا کر دی جائے گی۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
یعنی ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق مشغول ہوگا۔ صوفیہ کرام جن کا مقصود اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں، ان کا شغل یہ ہوگا کہ وہ اپنے مدارج کے مطابق تجلیات ذاتیہ کے مشاہدے میں منہمک اور مستغرق ہوں گے، اور دوسرے لوگ اپنی دنیاوی لذتوں میں اپنی خواہش کے مطابق مشغول ہوں گے۔ علامہ مذکور نے ابو نعیم سے بایزید بستامی کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے بھی ہیں کہ اگر انہیں دیدار جمال خداوندی سے روک دیا جائے تو وہ جنت میں اس طرح آہو فگاں اور فریاد کرنا شروع کر دیں جس طرح جہنمی آگ سے نکلنے کے لیے چیخو پکار کریں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 56۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ ترجمہ، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مرصع تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 57۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ ترجمہ، ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ ترجمہ، تم سلامت رہو، انہیں یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ سب خوشیاں، سب راحتیں بجا، لیکن رب کریم خداوند ذوالجلال وہ محبوب حقیقی جس کو راضی کرنے کے لیے وہ عمر بھر ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے، جب انہیں اپنے خطاب جاں فروز سے نوازے گا تو اس وقت ان کی مسرت اور عزت افزائی کی انتہا ہو جائے گی۔ اس آیت کی جو تفسیر زبان رسالت نے فرمائی ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا۔ جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا رب کریم ان کی طرف جھانک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیو السلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم سے یہی مراد ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ محویت کا یہ عالم ہوگا کہ جب وہ جمال حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے، جنت کی کسی دوسری نعمت کا انہیں خیال تک ہی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ حسن حقیقی پردہ فرمائے گا، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر اور ان کے مکانوں پر ضیا بار رہے گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ، اور حکم ہوگا اے مجرمو میرے دوستوں سے آج الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ اہل جنت پر تو یہ کرم ہوگا اور مجرموں کو حکم ہوگا کہ الگ الگ صفیں بنا لو، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ گڈ مڈ نہ ہو۔ چنانچہ یہودی، عیسائی، آتش پرست، بت پرست، ملحد، دہریے سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر جمع ہو جائیں گے۔ پھر دوزخ میں ہر فرقے کے لیے الگ الگ زندان خانے موجود ہوں گے، ہر گروہ کو اس کے مخصوص جیل میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا جائے گا جو پھر نہ کھل سکے گا۔ نعوذ باللہ تعالی من سخطہ و عذابہ، یا اللہ ہم تیری ناراضگی اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں حشر کے میدان میں مومن کافر سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، بعد میں مجرموں کو حکم ملے گا تم اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، کیا میں نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ ان مجرموں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج منہ بسورنے اور چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے اپنے انبیاء اور ان کے نائبین علماء ربانیین کے ذریعے سے تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا اور بار بار وصیت کی تھی کہ دیکھنا شیطان کی بندگی اور اطاعت شروع نہ کر دینا، کیونکہ وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم رسید کر کے رہے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ شیطان کی بندگی کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا، کیونکہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں نے ہی تمہاری بقا اور نشو و نما کے لیے بڑی فیاضی سے سارے وسائل بہم پہنچائے ہیں۔
اور تمہاری ابدی زندگی کے متعلق بھی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف مجھے ہے، اور مجھ سے بڑھ کر تم پر کوئی شفقت اور رحمت فرمانے والا نہیں۔ اگر تم میرا حکم مانو گے، میری اطاعت کرو گے تو یہی صراط مستقیم ہے جس پر چل کر تم منزل مقصود پا سکتے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 62۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: بائیں ہما گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، کیا تم عقل و خرد نہیں رکھتے تھے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ اتنے تاکیدی احکام کے باوجود تم نے ہوش مندی سے کام نہ لیا، ہماری ہدایت کو پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح شیطان تم میں سے ایک انبوہ کثیر کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جبلن یعنی انبوہ کثیر، کیونکہ یہ پہاڑ کی طرح عظیم ہوتا ہے اس لیے جبلن کہا گیا۔ واقعی اس سے بڑی حماقت اور نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 63۔ هذه جہنم التی کنتم توعدون۔ ترجمہ: یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 64۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ ترجمہ: آج اس کی آگ تاپو اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ: آج ہم مہر لگا دیں گے کفار کے منہوں پر، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان بدکاریوں پر جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ پہلے فرمایا گیا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ خواہ کوئی باغی یا سرکش ہی کیوں نہ ہو، پورا انصاف کیا جائے گا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے گواہوں کی گواہی اور دیگر دلائل کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اگر فیصلہ کرتے وقت گواہوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے، کسی ثبوت کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے، تو وہ فیصلہ اگر عین حق ہو تب بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاضی پوری احتیاط سے ساری کارروائی مکمل کرتا ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں، دوسرے دستاویزی ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، پھر قاضی اپنے فیصلے کا اعلان کرتا ہے۔ اس پر دوسرا تو کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، لیکن جس کے خلاف فیصلہ صادر ہوتا ہے وہ سراپا احتجاج بن کر گواہوں کو جھوٹا اور دستاویزوں کو جعلی قرار دے دیتا ہے، اگرچہ ایسے آدمی کا شور و غل قطعاً کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بہرحال اس کے دل میں تو ایک قسم کی موہوم سی خلش باقی رہ جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا وہ اتنا قطعی اور ہر شک و شبے سے بالا ہوگا کہ خود وہ شخص جس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہوگا وہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل درست اور سراسر حق ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مجرمین جب عدالت خداوندی میں پیش ہوں گے، ان پر فرد جرم عائد کیا جائے گا تو وہ اقبال جرم سے مکر جائیں گے۔ کرامن کاتبین گواہی دیں گے، ان کے صحائف عمل پیش کیے جائیں گے، لیکن وہ نامانوں کی رٹ لگانے سے باز نہ آئیں گے۔ بزبان غالب کہیں گے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی ہے۔ ان کی بک بک جب حد سے تجاوز کر جائے گی اس وقت ان کے منہ سی دیے جائیں گے، ان کی زبانوں سے قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو حکم ملے گا کہ تم بتاؤ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے۔ ہاتھ اور پاؤں عینی شاہد کی حیثیت سے سارا کچا چھٹا کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ان کی وہ ساری حجت بازی ختم ہو جائے گی اور بجز خاموشی اور تسلیم کے ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 66۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑ کر آتے بھی تو ان اندھوں کو راستہ کیسے نظر آتا؟ سورہ یاسین آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے پر قادر ہوگا، لیکن اس دنیا میں وہ آزاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہیں، جو چاہے کرتے پھریں، انہیں کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا، فرمایا ایسا نہیں، اگر ہم اس وقت چاہیں تو ان کو
آنے واحد میں عذاب کے ایسے شکنجے میں کس دیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہی مٹا کر رکھ دیں کہ آنکھ رہے نہ بینائی، یوں دکھائی دے کہ یہاں آنکھ نام کی کوئی چیز سرے سے تھی ہی نہیں۔ التمسو یعنی کسی چیز کو یوں مٹا دینا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے، اور پھر وہ راہ بھی ان کو سجھائی نہ دے جس پر ہر روز ان کی آمد و رفت تھی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 67۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مسخ کر کے رکھ دیتے ان کی جگہوں پر، پھر وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ ہمارے اختیار اور قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھنے ہی نہ پائیں، کہ ہم ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں، انہیں پتھر بنا دیں، کسی دوسرے بدنما جانور کی شکل میں انہیں تبدیل کر دیں، نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے ہٹ سکیں۔ ہم نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں یا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ تو محض ہمارا کرم ہے کہ ہم نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ یہاں پر 23ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔